بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم سے آج بہت ہی مجرب وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 6 نوافل کا طوفانی وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے ٹھیک 10 دن کے بعد انشاءاللہ سسرالیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہنیں جو سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، دیورانی، جیٹھانی، جیٹھ اور ننندوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا اپنا سسرالیوں کے گھر سے حصہ لے کر اپنا ذاتی مکان لینا چاہتی ہیں، جس میں آپ کا شوہر، آپ خود اور آپ کے بچے رہیں۔ انشاءاللہ جیسے آپ کی ذہانت ہوگی، آپ کا ذہن و گمان ہوگا، ویسے ہی آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ کے ذہن و گمان میں ہو، آپ کے دل و دماغ میں ہو، وہ جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز کام آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا، الٹا آپ کو اس کا نقصان ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے، طوفانی وظیفہ ہے، 10 دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے پیاری بہنوں کو بھی اور میرے پیارے بھائیوں کو بھی۔ اگر میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر پر بیٹھ کر ہی کریں۔ اگر آپ بھی اپنے سسرالیوں گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بیگم کو سسرالیوں گھر سے جانے کے لیے روکنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی مائکے نہ جائے، تو وہ انشاءاللہ ایسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے بھی ناجائز کام کے لیے اس وظیفے کو استعمال نہیں کرنا، اور نہ ہی تو ناجائز کام کے لیے کوئی استعمال کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا، اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ آپ نے اب اس وظیفے کو غور سے سن لینا ہے، اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لینا ہے کہ آپ نے 10 دن کے اندر اندر جو ہے سسرالیوں گھر سے علیحدگی کیسے حاصل کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے جو آپ کی علیحدگی ممکن پا جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ رب العالمین کی بہت ہی پیاری کتاب قرآن مجید کی آپ نے بہت ہی پیاری صورت سورہ لہب کا آپ نے ادا کرنا ہے۔ سورہ لہب قرآن مجید میں موجود بہت ہی پیاری صورت ہے، جو کہ چھوٹی سی صورت ہے۔ آپ نے چھوٹی سی کی صورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ ہفتے والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ میری پیاری بہنوں نے بھی اور میری پیاری بہنوں نے بھی شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ تنہائی کی عالم میں کریں، پاک صاف ہو کر کریں، باوضو حالت میں کریں۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے ہفتے والے دن، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اسی جگہ پر قیام کرنے کے بعد آپ نے پھر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے اسی جگہ پر اہتمام کر لیا اپنے بیٹھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے، اور سسرالیوں گھر سے آپ نے کس کس سے علیحدگی حاصل کرنی ہے۔ وہ سب آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر اور پھر ہی آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ جب آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لیا تو آپ نے اپنے سامنے قرآن مجید کھول کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے قرآن مجید سے دیکھ کر ہی سورہ لہب پڑھنی ہے۔
آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور درمیان میں آپ نے سورہ لہب کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے، آپ کا ذہن و گمان، آپ کی نیت، آپ کا دل و دماغ، آپ کا ذہن جو ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب ہونا چاہیے، اور پھر ہی آپ اس وظیفے کو شروع کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب ہو کر 111 مرتبہ ہی بھی آپ نے سورہ لہب کو پڑھ لیا، پھر دوبارہ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور جب آپ نے وظیفے کو مکمل ختم کر لیا تو آپ نے اپنی جگہ مبارک سے اٹھ کر ایک پانی کا گلاس لے کر آنا ہے، جو کہ شیشے کے گلاس میں موجود ہوگا۔ وہ آپ نے گلاس اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے رب العالمین کا، یا ارحم الراحمین۔ یہ نام آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی اس پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ جب پانی کو بھی پی لیں تو پانی کو پینے کے بعد آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے دعا میں رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنے مقصد کو بیان فرمانا ہے۔ آپ نے لگاتار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی توبہ بیان فرمانی ہے، اپنی بخشش بیان فرمانی ہے، اور لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں بھی انشاءاللہ بیان فرمانی ہے۔ جب آپ لوگوں کے لیے بھی اپنا دل کو بڑا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کا دل بھی بڑا کر دیں گے، اور پھر ہر دعا آپ کی قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے توبہ مانگتے رہیں، اگر گناہ آپ سے ہو بھی جائے تو اکڑیں مت، آپ صرف اور صرف جائے نماز پر بیٹھ کر ایک آنسو بھی بہا لیں گے تو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے صغیرہ کبیرہ گناہیں معاف فرما دیں، اور سب بول دیں آمین، اور کمنٹس میں بول کر آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر بات سمجھانے کی اور آپ کی رہنمائی بھی ضرور فرمائی جائے گی، اور آپ کو ہر ایک چیز بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔